السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسان راشد، آپ کی خدمت میں حاضر اور آپ دیکھ رہے ہیں رائز اینڈ شائن ود بحریہ۔ بچپن میں جب ہم سے بڑے سوال کیا کرتے تھے کہ آپ بڑے ہو کے کیا بنو گے، تو ہم اکثر کہتے تھے میں انجینئر بنوں گا، میں ڈاکٹر بنوں گا، میں ٹیچر بنوں گا یا میں پائلٹ بنوں گا۔ بہت کم ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو یہ کہا کرتے تھے کہ میں بڑا ہو کے بزنس مین بنوں گا۔ بزنس ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں نہ صرف آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے بلکہ ہر وقت ہر ٹائم آپ نے رسک کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے۔ اور جب بھی ہم بزنس کی بات کرتے ہیں تو پہلا سوال ہماری ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہمیں کس چیز کا بزنس کرنا ہے۔ آج اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مسٹر علی قریشی۔ ان سے ہم جانیں گے کہ بزنس کیا ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ ان سے ان کے ایکسپیرینسز سنیں گے اور ان سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سو بغیر کسی انتظار کے ہم چلتے ہیں اپنے گیسٹ کی طرف۔ پلیز ویلکم آور گیسٹ مسٹر علی قریشی۔ السلام علیکم علی۔ السلام علیکم حسان، تھینک یو سو مچ۔ علی، سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ہیئر، آئی ایم ویری آنرڈ ٹو ہیو یو۔ آپ کا بہت شکریہ۔ سیم ہے جی، تھینک یو۔ علی قریشی، میرے علم کے مطابق آپ ایک بڑی بہترین جاب کر رہے تھے اور اچانک سے آپ کو ایک خیال آتا ہے کہ مجھے جاب چھوڑ کے اپنا بزنس سٹارٹ کرنا ہے۔ پاکستانی مارکیٹ جو کہ بڑی مشکل مارکیٹ ہے ان ٹرمز آف بزنس، کیسے یہ خیال آیا، یہ رسک لینے کی ہمت کیسے؟ آئی وانٹ ٹو نو یور موٹیویشن علی، کہ وہ موٹیویشن کہاں سے آپ میں آئی؟ دیکھیے جی، آج سے کچھ 10-15 سال پہلے جب ہم لوگ یونیورسٹی میں ہوا کرتے تھے تو اپنے بینچز پہ بیٹھ کے یہی بات کرتے تھے کہ جب ہمارا کریئر پرسو ہوگا تو ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اچھا۔ تو اس وقت انسان بہت ڈائریکشن لیس ہوتا ہے، اس کے ذہن میں آئیڈیاز بہت آتے ہیں، بیکاز ڈیلی بیسس پر آپ نئی باتیں سن رہے ہوتے ہیں، ٹیچرس کے ذریعے موٹیویشن آ رہی ہوتی ہے۔ سو سملرلی میں بھی ایک ڈائریکشن لیس آدمی تھا، اور جب میں نے اپنی اسٹڈیز ختم کی تو ایک جاب جوائن کی کارپوریٹ میں، کچھ عرصہ وہ کی، بٹ وہ سیٹسفیکشن نہیں وہاں مل رہی تھی، اور کچھ شوق بھی تھا۔ پھر ایک دن ایسے ہوا کہ جاب پہ بیٹھے بیٹھے ہی میں نے اپنا کام جو میں کرنا چاہتا تھا وہ میں نے پیرلل ٹو مائی جاب وہ میں نے اسٹارٹ کر دیا۔ اچھا اچھا۔ اور انفیکٹ اس ٹائم پر مجھے کچھ شوق تھا کلودنگ سے ریلیٹڈ اور فیشن سے ریلیٹڈ، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ وہ کیا جائے۔ اور موٹیویشن تو ہمیشہ سے تھی، یہ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بزنس از آلویز بیٹر دین اے جاب۔ یہ تو ہمارے دین میں بھی ہے کہ آپ کے رسک کا جو میکسیمم حصہ ہے وہ بزنس کے اندر لکھا ہے۔ بالکل۔ سو یہ چیز مجھے ہمیشہ موٹیویٹ کرتی تھی، تو میں نے پھر بزنس کو انیشیٹ کیا وائل پیرلل ڈوئنگ ٹو دا جاب، اور بس پھر وہ دن اور آج کا دن اٹ نیور اسٹاپڈ۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ اچھا علی، تھوڑا سا اپنے برانڈ منارکی کے بارے میں بتاتے چلیں کہ منارکی کیا ہے، کس قسم کے کپڑے بناتا ہے، کیا یونیکنس ہے آپ کے برانڈ کی؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ کہ میں کبھی بھی اٹس ناٹ لائک یہ میرا کوئی خاندانی بزنس تھا یا میں اس کو بچپن سے لے کے چل رہا ہوں۔ یہ آٹومیٹیکلی ایک آئیڈیا کلک ہوا ایک دن۔ انفیکٹ میں نے سوچا کہ اب بزنس کون سا کیا جائے، تو اس ٹائم پر بہت سارے اپرچونیٹیز ذہن میں تھیں۔ تو کلودنگ کو جب سلیکٹ کیا تو پھر ایک دن بیٹھ کے اس کی کیا تھیم ہونی چاہیے، کس بیس کے اوپر اس کی کیا مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہونی چاہیے، اس کو کس طریقے سے لے کے آگے چلنا ہے تاکہ لوگ اس کو پسند کر سکیں اور وہ میرے سرٹن جانرا سے بھی میٹ اپ کرے۔ سو پھر ایک بڑے برین اسٹارمنگ پروسیس کے بعد میرے ذہن میں ایک تھیم آئی، اور وہ تھی کہ ہم ایک لگژری اور ایک رائل تھیم کے اوپر اپنا برانڈ بنائیں گے۔ ایسے کپڑے پاکستان میں پروڈیوس کریں جو کہ آلریڈی میسز کو ایکسیپٹ ہوں، بہت آؤٹ آف دا باکس قسم کے فیشنس نہ ہوں۔ اور کیونکہ میں جب یونیورسٹی جاتا تھا یا آؤٹ سائڈ ان دا آفس جاتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ ایسے جو کپڑے مجھے چاہیے وہ مجھے ملتے نہیں تھے۔ ٹھیک ہے۔ سو میں نے آٹومیٹکلی بہت سرچ آؤٹ کرنے کے بعد مجھے کپڑے جو ہے وہ یا تو بنوانے پڑتے تھے یا ڈھونڈنے پڑتے تھے، تو میں نے سوچا کہ جو ٹیسٹ مجھے پسند ہے اس کے مطابق ایک برانڈ بناتے ہیں۔ تو پھر وہ لگژری سے ریلیٹڈ آئی واز سرچنگ فار دا نیم، اور ایک دن مجھے پھر سرٹنلی یہ کلک کیا کہ منارکی جو ہے اس کو اس کا نام رکھا جائے۔ بڑا یونیک سا نیم ہے منارکی۔ منارکی کا مطلب جو ہے وہ بیسیکلی ہے کنگڈم۔ اچھا۔ اور یہ ہماری جو رائل تھیم ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے، جس قسم کے ہم کپڑے بناتے ہیں بادشاہوں کے لیے یا بادشاہی طبیعت رکھنے والے لوگوں کے لیے، تو یہ اس سے کنیکٹ کرتا ہے۔ اور سملر جو ٹیسٹ کے لوگ ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں کپڑے بنانے، ہم اس میں ان کو میڈ ٹو آرڈر، ریڈی ٹو ویئر، مینس اینڈ ویمن کا ویسٹرن ویئر جو ہے وہ ہم بناتے ہیں۔ اچھا، مین وومین دونوں کے آپ کپڑے بناتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ بزنس کے آغاز میں آپ کوئی بھی بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں، انیشیل اسٹیجز پہ بڑا مشکل ہوتا ہے، کس قسم کی ہرڈلز اسٹرگلز آپ نے فیس کی وین اٹ کمز ٹو بزنس پاکستانی مارکیٹ کے اسپیکٹ سے، کیا مشکلات یہاں پہ پیش آتی ہیں؟ دیکھیں یہ بہت ہی مشکل ہے پاکستانی مارکیٹ۔ جب آپ نے لفظ یوز کیا تو واقعی پاکستانی مارکیٹ ایک ڈیفیکلٹ مارکیٹ ہے، بیکاز یہاں پر قانون
نہیں ہے, SOPs نہیں ہیں, اس طریقے سے آپ کو فیسیلیٹیشنس نہیں ملتی, نہ ہی آپ کو بزنس فنڈنگس کے لیے کوئی ادارے ہیں جو آپ کو بزنس فنڈنگ کریں. جو سب سے بڑا کچھ بیسک مسائل ہوتے ہیں بزنس کرنے کے, کہ کیپٹل کی ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آپ کو مینٹورشپ کی ضرورت ہوتی ہے, وہ بھی نہیں ملتی آپ کو. انفیکٹ ہم یونیورسٹیز میں بھی جو کچھ پڑھتے ہیں وہ کتابی نالج تک ہوتا ہے, پریکٹیکل نالج اس میں نہیں ہوتی. تو جب آپ باہر جاتے ہیں, مارکیٹ میں اترتے ہیں, تو آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اٹس ٹوٹلی اپوزٹ. اچھا, سو یہ کچھ ہرڈلز ہیں. پھر سیکنڈلی ہماری مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ لوگ آپ کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے آپ کو ڈپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سو یہ کچھ چیلنجز ہیں جس کے لیے آپ کو اسٹرانگ نروس کا ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور اچھا, ایک اسپیسیفکلی اگر ہم منارکی کی بات کریں, کپڑوں کا کاروبار کتنا مشکل ہے, کیونکہ آپ کے پاس ایک پوری ٹیم ہے, اس کو مینیج کرنا, تھوڑا اس لحاظ سے بھی ہمیں بتائیے گا. دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ کی ول پاور ہونی چاہیے ٹو ڈو اے بزنس, ٹو فیس دا رائز اینڈ دا فال. پھر اس کے بعد جب کپڑوں کے بزنس میں آتے ہیں تو دس از ڈیفینیٹلی از ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ بزنسز جو میں سمجھتا ہوں. اس میں بیکاز دس وی آر ناٹ ڈوئنگ اونلی ریٹیل, ہمارے بزنس کے اندر پروڈکشن بھی انوالو ہے. پروڈکشن کے اندر سب سے پہلے ہم را فیبرکس لے کر آتے ہیں, اس کی ڈیزائننگ ہوتی ہے, ڈیزائننگ کے بعد وہ پروسیسنگ میں جاتے ہیں جہاں پر ہمیں لیبر سے جو ہے وہ انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے, اور وہ اس کو پروڈیوس کرتی ہے, وچ از دا موسٹ ڈیفیکلٹ پارٹ آف دا پیپل ٹو ہینڈل. کیونکہ ان لوگوں کے پاس تعلیم نہیں ہوتی, دے ویری کنسرن ٹو وٹ دے ارن, وہ آپ لوگوں کے جو بزنس گولز ہیں اس سے میچ نہیں کر رہے ہوتے. سب سے مشکل بات ہے لیبر ہینڈلنگ. پھر اس کے بعد وہاں پہ پروڈکشن کرانا. اچھا, پروڈکشن کرانے کے بعد جب بھی کوئی چیز کسٹمائزڈ کوئی کلائنٹ بنوانے کے لیے آتا ہے تو اس کی ایکسپیکٹیشنز 1000 ٹائمس بگر ہوتی ہیں. اگر فار ایگزامپل آپ نے ایک شرٹ لینی ہے, سو یو گو آؤٹ ان دا مارکیٹ, یو ول گو ٹو اے سرٹن برانڈ, وہاں سے آپ ایک سرٹن سائز کی شرٹ میڈیم یا لارج بائی آؤٹ کر کے لے آتے ہیں. اس کی اگر آپ کو 1 انچ سلیو لمبی بھی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک کسٹمائز شاپ نہیں ہے, تو آپ اس کو بیئر کرتے ہیں اور آپ اپنی شرٹ لے جاتے ہیں, یا آپ انہیں سے کہتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا آلٹر کر دیں, یا آپ باہر جا کے اپنے کسی بھی پرسنل ٹیلر سے اس کو آلٹر کرا دیں. بٹ وین اٹ کمز ٹو میڈ ٹو آرڈر یا ہمارے بزنس کے اندر, سو پیپل آر لوکنگ ایٹ ایوری ایسپیکٹ آف دا گارمنٹ. وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہر چیز کو نوٹ ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں, either it's sleeves, either it's shoulder, either it's trouser size, the length of the jacket, anything. There are like many hundreds of the measurements involved in a certain garments to made. تو وہ پرفیکشن چاہتے ہیں. اچھا, اور کسی بھی چیز کے اندر پرفیکشن ڈلیور کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے, اور اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ آپ کے کسٹمر کی کیا مائنڈ سیٹ ہے یا کیا سائیکالوجی ہے, وہ کس لیول کی پرفیکشن چاہتا ہے, کیا وہ بہت ماڈرن تھنکنگ رکھتا ہے, کیا وہ لوز یا سلاپی قسم کے کپڑے لینا چاہتے ہیں. یہ ایک بڑا ڈیفیکلٹ پروسیس ہے اصل میں, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اس کو ڈیلیور کرنا, اور آن ٹائم ڈیلیور کرنا. کافی ڈیفیکلٹ پروسیس ہے. ہمیں تو عموماً کبھی کپڑے ملے ہوئے مل جاتے ہیں تو ہم پہن لیں, لیکن اٹس اے پراپر ٹیم ورک. اچھا علی, مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ کیونکہ آپ کا فیشن انڈسٹری سے تعلق ہے, آپ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں, آپ نے پورے پاکستان میں, لاہور, کراچی میں فیشن شوز بھی کیے ہیں. پاکستان انڈسٹری کے اندر فیشن شوز کا کیا ٹرینڈ ہے؟ کیا ہم دنیا بھر کے فیشن سے اپ ٹو دا مارک کمپیٹ کر پا رہے ہیں؟ کس قسم کا ٹرینڈ یہاں پہ اور باہر میں کیسا ٹرینڈ ہے, کیا ڈفرینس ہے یہاں پہ اور باہر میں؟ دیکھیں جی, میں نے جب فیشن شوز کرنا شروع کیے, اور بائی دا گریس آف گاڈ آئی ہیو اے ہیوج نمبر آف بگ فیشن شوز, اور میں نے پاکستان کے بڑے بڑے جو فیشن ڈیزائنرز ہیں ان کے ساتھ فیشن شوز کیے ہوئے. پاکستان کا جو فیشن ہے وہ اس ٹائم پر ایک ویل نون فیشن انڈسٹری ہے آل اکراس دا ورلڈ, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. ہم لوگ فیشن کنسرن پیپل ہیں, میں سمجھتا ہوں, اور یہاں پر جس قسم کے ڈیزائنز اور جو پروڈکشن ہوتی ہے, دے آر ایکچولی لٹرلی ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ. اگر ہم اس کو کمپیئر کریں اپنے پڑوسی ملک سے, یا ہم اپنے ایشیا میں کمپیئر کریں, تو آئی تھنک پاکستان از ون آف دا بیسٹ جو فیشن پروڈیوس کر رہا ہے. اس کا یہی ریزن ہے کہ پاکستان لندن فیشن ویک اور پیرس فیشن ویک اور اس طرح کے بڑے بڑے فیشن ویکس دنیا میں جو ہوتے ہیں, وہاں پر پاکستان کی ریپرزنٹیشن جاتی رہتی ہے. اچھا علی, کیونکہ آپ کا تعلق ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے بھی ہے, ہم اس پہ بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے, لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہے. بریک بھی ضروری ہے, سو کہیں مت جائیے گا. وی آر ان کنورسیشن ود علی قریشی. اسٹے ٹیونڈ, ویل بی رائٹ بیک.
ویلکم بیک ٹو دا شو. ہمارے ساتھ موجود ہیں علی قریشی اور ہم بات کر رہے ہیں ریئل اسٹیٹ پہ. تو علی ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ یہ جاب سے منارکی کی طرف، منارکی سے ریئل اسٹیٹ کی طرف، یہ کیسے پروسیس آ رہا ہے؟ اور آج کل ہر کسی کے زبان پہ ریئل اسٹیٹ ہے، یہ مارکیٹ میں اتنا بوم کیوں ہے ریئل اسٹیٹ کو لے کے؟ دیکھیں جی، پہلے تو آپ بزنس میں آتے ہیں تو آپ اپنے ڈریمز کو پرسو کرنے کے لیے آتے ہیں. بزنس از ناٹ این ایزی ٹاسک. ایسے نہیں ہے کہ آپ بس اپنے کمفرٹ زون میں رہیں اور آپ سوچیں کہ صبح آپ نے لیزی ہونا ہے اور شام کو بھی لیزی رہنا ہے اور اب سب کچھ ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. دس از سم تھنگ یو ہیو ٹو ورک ان. اگر بیکاز ناؤ یو دا لیڈر آف دا شپ, تو اگر آپ ذرا سا بھی لوز کریں گے کہیں پر تو سارا سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اچھا. سو پہلے تو میں نے اپنے پیشن کو پرسو کیا. جب میں when I came into the business, مجھے obviously بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بائی دا انٹرسٹ چلنی تھیں. سو اس وقت بزنس کی چوائس کرنا یہ ضروری تھا کہ کس انٹرسٹ کی طرف مجھے جانا چاہیے جو مجھے بھی پسند ہے یا جس میں میں انجوائے کروں گا while doing business. So that's why I came to fashion. اور by the grace of God میں نے اس میں تقریباً 9+ years کنٹینیوسلی اسپینڈ کیے اور بڑی کامیابی کے ساتھ کیے. ہمیشہ ہر پلیٹ فارم پہ، ہر جگہ پہ اس کو لے کے گیا اور اس کو سکسیزفل بنایا. اب تھوڑا سا گولز آپ کے لائف میں نا آفٹر سرٹن پیریڈ آف ٹائم چینج ہوتے رہتے ہیں. سو ناؤ I had a feeling that I should be making more money as compared to what I was making in fashion, which I thought کہ شاید fashion میں بالکل there is a chance, every business has a growth chances, but the quick chances of making money is in real estate. ساری دنیا میں، پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی اگر کسی بندے نے اگر بہتر پیسے بنانے ہیں تو وہ ریئل اسٹیٹ سے بہتر کہیں پہ بھی نہیں ہو سکتا. سو مجھے خود کچھ شوق بھی تھا. پھر میرا ون آف دا گولز میں سے ایک گول تھا کہ when I'll hit certain ایج تو میں اس ٹائم پر میں یہ بزنس کروں گا ساتھ میں. تو اللہ کا شکر ہے ابھی رائٹ ناؤ مونارکی از گوئنگ پیرلل. اٹس ناؤ آن این آٹو پائلٹ. بلکہ ایوننگ ٹائم میں اس بزنس کو دیتا ہوں کیونکہ اس میں کلائنٹل بن چکی ہے اور کافی سارا فلو میں ہے وہ بزنس. تو مجھے اب زیادہ ایفرٹ پٹ ان نہیں کرنی پڑتی اس کے اندر. اور ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ آئی ایم ورکنگ ود اندر کمپنی, اس کا نام ہے RBS, اور وہاں ان لوگوں کے ساتھ میں کام کرتا ہوں اور بہت ہی زبردست ایکسپیرینس جا رہا ہے ریئل اسٹیٹ کا. دس از بزنس جس میں ود ان نو ٹائم, لائک ود ان ویری شارٹ پیریڈ آف ٹائم آپ گروتھ کر سکتے ہیں, آپ بہتر پیسے کما سکتے ہیں. اور اب ریئل اسٹیٹ میں آنے کے بعد مجھے اور بھی زیادہ خوشی اس لیے ہو رہی ہے کہ اس کے اندر اب کریٹیوٹی بھی انوالو ہوگی. آپ کے ڈیجیٹل مارکیٹنگ, آپ کے سوشل میڈیا مارکیٹنگ, یوٹیوبنگ. سو یو ہیو بیکم ریئل اسٹیٹ سیلیبریٹی. دس از سارٹ آف اے تھنگ. ایک کیریئر بن گیا. پہلے آپ اس کو کیریئر نہیں لیتے. اور آرگنائزیشنز آر ناؤ ٹرننگ انٹو اے کارپوریٹ اسٹائل ٹو ڈو ریئل اسٹیٹ. اس میں خواتین بھی آ گئی ہیں, وہ بھی بہت زبردست ریئل اسٹیٹ سیلرز بن چکی ہیں, اور جو کہ پہلے ایک ٹیبو نہیں تھا پاکستان میں. ایک ماڈرن طریقے سے ریئل اسٹیٹ ہوتی ہے, پراپر آفیسز کے اندر ایک SOP بنا کر جو ہے وہ کمپنیز انوینٹری بائی آؤٹ کرتی ہیں, سیل آؤٹ کرتی ہیں. سو یہ ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے جو میں نے اپنی لائف میں ایڈ آن کی آفٹر مناکی. اور آئی تھنک لائک دیز آر ٹو تھنگز ایز آف ناؤ جو میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کو فردر کیری کر سکتا ہوں. اب آگے کا کوئی پتہ نہیں کہ کچھ. اچھا, مطلب منارکی اور RBS سائڈ بائی سائڈ چل رہے ہیں. اچھا, یہ ایک جینون اوپینین آپ کا میں چاہتا ہوں, کیونکہ اکثر لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ساری زندگی کی جمع پونجی وہ کماتے ہیں, اس کے بعد وہ چاہتے ہیں وہ کہیں انویسٹ کریں. میں آپ کا ایک ریلٹر پرسپیکٹو جاننا چاہتا ہوں کہ وٹ شوڈ دے ڈو, وہ کہاں جائیں, کیسے انویسٹ کریں, ان کا پیسہ کہیں پھنس نہ جائے, اسکیم سے کیسے بچیں. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے لوگ اسکیمز میں پھنستے کیوں ہیں. اچھا, دیکھیں ہمارے ملک میں وہ فیسلٹیز نہیں ہیں کہ ایک عام آدمی کو گھر بنانے کی یا پلاٹ خریدنے کے لیے گورنمنٹ سپورٹ کرے. گورنمنٹ کے پاس کوئی پلان آف ایکشن ہے ہی نہیں. ہماری یہ کرنٹ گورنمنٹ جو PTI کی گورنمنٹ ہے, اس نے بھی کوشش کی مگر ابھی تک وہ اس طریقے سے اس کی ڈیلیوریبلس نہیں ہو سکے. لوگ چاہتے ہیں کہ وہ سستے پلاٹ خریدیں اور اپنے گھر بنائیں. جو ان کی پاکٹ اجازت دیتی ہے وہ اس سے باہر نکل کے تو اپنی اس خواہش کو پورا نہیں کر سکتے. دنیا ساری میں آپ جاب سٹارٹ کرتے ہیں اور دیر آر سو مینی ایزی پروسیسز کہ آپ لیزنگ کرا کے اپنے گھر بنا لیتے ہیں, پلاٹس بنا لیتے ہیں,
اور چاہے آپ امیر ہوں یا غریب ہوں آپ کچھ نہ کچھ چھوٹا بڑا گھر بنا لیتے ہیں. مگر یہاں پر تو پاسبل ہی نہیں تھا ہے. سو پھر اس کے لیے جو پرائیویٹ ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں وہ مارکیٹ میں آتے ہیں اور آ کے کام کرتے ہیں. سو لوگوں کی یہ مجبوری بن جاتی ہے کہ وہ جب اب اس ٹائم پر اسلام آباد از ون آف دا لیڈنگ ریئل اسٹیٹ بالکل سٹی آل اکراس پاکستان, جہاں پہ ریئل اسٹیٹ کے طرح طرح کے بہت سارے اور ڈفرینٹ اسٹائل کے پروجیکٹس ہیں, جس میں ہائی رائز ٹاورز بھی ہیں, ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی ہیں. اب ان لوگوں کے پاس ہی فیسلٹیز ہیں کہ یہ سستے سستے پلاٹ 9 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ کے پلاٹ یہ لوگ لانچ کر رہے ہیں, جو کہ ایک عام آدمی کی افورڈیبلٹی کے اندر آتے ہیں. اور یہ سارے پیسے جو میں جن کا ذکر کر رہا ہوں یہ بھی لم سم نہیں دینے ہوتے ہیں آپ کو, جسٹ 10% ڈاؤن پیمنٹ دے کے تو 3.5 سال یا 4 سال کی قسطوں میں آپ اس کو پے آف کرتے رہتے ہیں. سو ایک عام آدمی, ایک رکشہ چلانے والا, ایک ریڈی لگانے والا, ایک دبئی میں یا کسی اوورسیز میں کہیں پہ جو بندہ ٹرک چلا رہا ہے یا کسی ریسٹورنٹ میں کام کر رہا ہے, یا وہ ایک عام آدمی ہے, وہ لوگ اس میں انٹرسٹ لے کر اس کے اندر انویسٹ کرتے ہیں. اچھا. اور وہ ان پروڈکٹس کو اٹین کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسکیمس پھر بھی ہیں مگر اس کے لیے احتیاط کرنی چاہیے. آپ کو NOC اپرووڈ پروجیکٹ کے اندر انویسٹ کرنا چاہیے, گورنمنٹ کی جس کے اوپر ایکسیپٹیبلٹی ہے ان میں انویسٹ کرنا چاہیے. سم ٹائمز اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی اتنی اچھی نہیں ہے, تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس ڈیولپر کی ٹریک ریکارڈ کو دیکھیں. بالکل. یہاں پہ ایک میرا سوال ہے, ہم اکثر سنتے ہیں کہ ایک بڑی اوتھینٹک سوسائٹی میں انویسٹ کریں یا ویل ریپیوٹیڈ بلڈرز ہو. ایک عام شہری علی یہ کیسے پہچانے گا کہ یہ ویل ریپیوٹیڈ بلڈر ہے یا بڑی اوتھینٹک سوسائٹی ہے؟ اس کے کیا فیکٹرز ہیں جس کے دیکھیں کسی کی آنیسٹی یا ڈس آنیسٹی کا پتہ تبھی چلتا ہے جب وہ کاروبار میں آ کے کچھ ٹائم اسپینڈ کرتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کسی بھی بندہ ایک آپ کے سامنے آ کے ایک ڈیولپر کھڑا ہو جائے اور وہ اپنی مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کے ذریعے تقریریں کر رہا اور ہم کہیں کہ یار نہیں دس از دا رائٹ پرسن. اب بزنس کیونکہ یہ پرائیویٹ بزنس ہوتے ہیں, دیر آر چانسز کہ وہ سکسیزفل ہو جائیں, دیر آر چانسز کہ وہ فلاپ ہو جائیں. سو کچھ رسک ہمیں بھی اپنے شولڈر پہ لینا پڑتا ہے. بٹ ہمیں ان کی مارکیٹ کریڈیبلٹی دیکھنی چاہیے کہ وہ کتنے عرصے سے مارکیٹ میں ہے. بالکل کیا نیا آدمی آ کے ایک بہت بڑے پروجیکٹ کی اناؤنسمنٹ تو نہیں کر رہا, کیونکہ ہمیشہ ان کو چاہیے, جو بھی ڈیولپرز بھی آتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ پہلے چھوٹے پروجیکٹ سے اسٹارٹ کریں, اپنا مارکیٹ میں اس کی ڈیلیوری کریں, ایکسیپٹنس کریٹ کریں, اپنی ایک گڈ کریڈیبلٹی کریٹ کرنے کے بعد وہ ہمیں بڑے پروجیکٹس کی طرف لے کے جائیں. ٹھیک ہے. اچھا, بینیفٹس کیا ہیں علی؟ مجھے تھوڑا سا بینیفٹ سے بتا دیں. لوگ کیوں ریئل اسٹیٹ کی طرف آئیں؟ یا ہمیں لوگوں کو بتانا ضروری ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم اور بہت سے بزنسز کر سکتے ہیں, وائی ریئل اسٹیٹ؟ دیکھیں جی, پھر میں نے یہ بات میں نے شروع میں بھی کی تھی, میں دوبارہ کہوں گا, جب آپ بزنس میں جاتے ہیں نا تو آپ اپنے ڈریمز کو پرسو کرنے کے لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. دیر آر دو تین ہیں باتیں ہوتی ہیں, یا تو آپ پیسے کمانے کے لیے جاتے ہیں, یا پھر آپ اپنے پیشن کو پرسو کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک سرٹن لائف اسٹائل کو انجوائے کروں. ٹھیک ہے. بٹ اگر آپ کریٹیو بندے ہیں, آپ انجینئر ہیں, ڈاکٹر ہیں, اینی تھنگ, آپ ڈاکٹر رہ کے بھی بن کے بھی اپنا بزنس کر سکتے ہیں, آپ ایک ہاسپٹل رن کر سکتے ہیں, آپ انجینئر بن کے بھی ایک انجینئرنگ فرم رن کر سکتے ہیں. سو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور آپ کا انٹرسٹ کس میں جا رہا ہے. ٹھیک ہے. بٹ ریئل اسٹیٹ از دی اونلی بزنس جس کے اندر انٹلیکٹ کم استعمال ہوتا ہے اور پیسہ زیادہ بنتا ہے. اچھا. سو اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کسی بھی اور بزنس میں جا کے تھوڑے کریٹیوٹیز میں اپنا ٹائم ویسٹ کرنا چاہتے ہیں, یا آپ بہت ایسی چیزیں کرنا چاہتے ہیں جو کریٹیو تو بہت ہیں مگر جس میں آپ کو اپریسیشن بہت ملتی ہے, آپ فیمس بہت ہو جاتے ہیں, مگر آپ کو پیسے اتنے اچھے نہیں بنتے, تو پھر ریئل اسٹیٹ. اچھا. ریئل اسٹیٹ از دا اونلی بزنس جو آپ کو بہت جلدی, دنوں میں نہیں, راتوں میں نہیں, بلکہ کچھ ہی عرصے میں آپ کو امپروو کرنا شروع کر دیتی ہے اف یو گیٹ اے گرپ آن اٹ. اچھا. اچھا علی, سوال جو آپ کا سلسلہ تو جاری رہے گا, ایک تھوڑا سا فن ایلیمنٹ ڈالتے ہیں. میں آپ سے ایک چھوٹی سی گیم کھیلنا چاہتا ہوں. میں آپ کو سوال پوچھوں گا اور آپ کے ذہن میں جو بھی پہلی بات آتی ہے آپ نے مجھے فوراً سے بتا دیں گے. ٹھیک ہے. سو آر یو ریڈی؟ اوہ یس. سب سے پہلے علی مجھے بتائیں کہ علی کی پہلی جاب کیا تھی, فرسٹ جاب؟ میری فرسٹ جاب آئی ورکڈ ان اے کال سینٹر, آئی بلیو. اچھا. یس. پہلا چیک یاد ہے؟ پہلا چیک بالکل یاد ہے, وہ بہت زبردست تھا, اس لیے مجھے یاد ہے. آئی جوائنڈ این انٹرنیشنل کمپنی, وہ ایک انٹرنیشنل امریکن کمپنی تھی. میں رات کو یونیورسٹی کے کام کے ساتھ وہاں کام کیا کرتا تھا. ماشاء اللہ.
اور میری پہلی سیلری واز 18,000 روپیز. ویری نائس. مجھے یاد ہے میری پہلی آج سے 15 سال پہلے. اچھا, میری پہلی سیلری واز 2500, سو وچ از آپ کی بہت اچھی. اچھا, فیوریٹ ڈیزائنر, کیونکہ آپ کا فیشن سے تعلق ہے تو فیوریٹ ڈیزائنر کوئی ایک اسپیسیفک ہے آپ کا؟ ڈیزائنر اگر آپ پاکستان میں بات کریں تو ریپبلک بائی عمر فاروق. اچھا, I got inspired by him. اوکے. He was a new designer out of the lot. تو پھر مجھے اس نے انسپائر کیا اور پھر I started doing business like that. تو کچھ میں نے اپنی چیزیں بیچ میں انسرٹ کی, کچھ اپنے ڈیزائنس لے کر آیا اور we started over. انٹرنیشنل میں اگر آپ دیکھیں تو پالیٹکس کے نام سے ایک برانڈ ہے. جی جی بالکل. دس از ان آسٹریلیا آئی بلیو, اور مجھے ان کا فیشن سینس بہت اچھا لگتا ہے. اچھا, تو علی ایسٹرن پہننا زیادہ پسند کرتے ہیں ویسٹرن؟ سم ہاؤ ویسٹرن زیادہ, ویسٹرن, کیونکہ میرا شاید برانڈ بھی ویسٹرن ہے. جی جی بالکل. تو میں کمفرٹیبل بھی اس میں رہتا ہوں. اچھا, یہ ایک آپ کی کمفرٹ پہ ہے میں سمجھتا ہوں. اوکے. جی. فیوریٹ پالیٹیشین؟ فیوریٹ پالیٹیشین ویسے اس ٹائم پر تو کوئی بھی نہیں ہے. جو حالات بنتے جا رہے ہیں, جو فیوریٹ تھے وہ بھی انفیوریٹ ہوتے جا رہے ہیں. بٹ آئی تھنک جو آپ کو بہتر لگتا ہو, مطلب جو بھی کرنٹ پالیٹیشینز اس میں ایک ہوتا ہے فیوریٹ. I don't know, میرا جو فیوریٹزم کے ساتھ تھا نا وہ لوز ہونا شروع ہو گیا ہے شاید, اس وجہ سے میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکوں گا. اچھا, اس کو اسکپ کر دیتے ہیں. کوئی فیوریٹ کوٹ, زندگی کی ایک کوٹ انسان کو بہت پسند ہوتی ہے, اینی کوٹ؟ بہت ساری کوٹس ہیں, بیکاز ہم جو کاروباری لوگ ہیں وہ ہر وقت کوٹس پڑھ کے ہی موٹیویٹ ہوتے رہتے ہیں. تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ زندگی میں اگر, جو میں نے ایک کوٹ کل پرسوں کہیں پڑھی تھی وہی ابھی ذہن میں آ رہی ہے, کہ آپ جو اس میں لکھا تھا کہ متفق نہ ہونے پہ اتفاق کریں. اچھا. اور یہ آپ ایک ایسا فارمولا ہے جو آپ کو بحث سے بچاتا ہے. آپ کسی بھی لوگوں کے ساتھ ہر جگہ پر ان کی اپنا پوائنٹ آف کنسرن بیان کرنا شروع کر دیں اور ان سے ون کرنے کی کوشش کریں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ آپ کو شاید آپ اپنا پوائنٹ آف ویو تو بیان کرتے رہیں گے لیکن آپ کا وزن کم ہوتا ہے اس میں. اچھا. سو بیسیکلی اف یو ہیو این انٹریکشن اینڈ کنورسیشن ود somebody تو متفق نہ ہونے پہ اتفاق کریں, آٹومیٹیکلی آپ کی چیزیں جو ہیں بہتر ہونا شروع. اچھا, تھوڑا سا سیریس سوال, علی زندگی کیا ہے آپ کے لیے؟ زندگی میرا خیال ہے ایک ڈریم ہے. اچھا. اور آپ اس کو اگر اچیو کر جاتے ہیں تو آپ یو آر اے ہیپی پرسن. ضروری نہیں ہے کہ زندگی میں وہ سب خوشیاں آپ کو مل جائیں جو آپ چاہتے ہیں. اگر سب خوشیاں آپ کو مل جائیں آپ فرنٹ, تو پیچھے رہ کیا جاتا ہے. اچھا. یہ ایک ایسا میتھ ہے جو کہ ڈیلی بیسس پہ یا ہر آنے والے وقت میں نئی سے نئی چیزوں کو اوپن کرتا جاتا ہے. اور یہی اس کی بیوٹی ہے. اگر آپ کے پاس نیو آنے والی چیزیں زندگی میں ختم ہو جائیں تو آپ کی لائف ختم, یو ڈیڈ. اوکے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, آپ کی انسپریشن کیا ہے زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے, کام کرنے کے لیے؟ آپ اتنا کام کرتے ہیں ماشاء اللہ, اینی انسپریشن بیہائنڈ اٹ؟ انسپریشن ایز اے پرسنالٹی تو آپ کہہ سکتے ہیں بہت ساری ہیں, بہت سارے لوگ ہیں. اینی ون نیم؟ دیکھیں ریئل اسٹیٹ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں. اگر ریئل اسٹیٹ کی بات کی جائے تو بہت سارے لوگ ہیں جن لوگوں نے پاکستان میں ون آف دا پائنیئرز ملک ریاض صاحب ہیں, انہوں نے ریئل اسٹیٹ کی انڈسٹری کو چینج کر دیا. مگر اس کے بعد اب مارکیٹ میں اور بہت سارے ایسے لوگ آ رہے ہیں جو کہ ایک کریٹیو انداز میں ریئل اسٹیٹ کو پریزنٹ کر رہے ہیں, جس میں علیم خان صاحب ہیں جنہوں نے ابھی ریسنٹلی پارک ویو سٹی ڈیولپ کی جو کہ بڑی خوبصورت ہے. حبیب رفیق میں زاہد رفیق صاحب ہیں جنہوں نے کیپٹل اسمارٹ سٹی, پاکستان کی پہلی اسمارٹ سٹی پاکستان میں وہ لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے. یہ لوگ مجھے ریئل اسٹیٹ میں بہت امپریس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اوور آل ایز اے بزنس میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی وہ بندہ جو یہ سمجھتا ہے کہ ایوری ڈیفیکلٹی از پاسبل ٹو اچیو, تو وہ مجھے امپریس کرتا ہے. ٹھیک ہے علی, بہت شکریہ, بڑا مزہ آیا آپ سر یہ گیم کھیل کے. جاتے وقت میں چاہتا ہوں کہ آپ جو لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, پریشان ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جابس کریں یا بزنسز کریں, اگر بزنس کرنا چاہیں تو کون سا بزنس کریں, ایک ایسے میسج ہماری یوتھ کے لیے جو اس ٹائم یہ شو دیکھ رہی؟ یہ تو میں کسی کو نہیں کہوں گا کہ کون سا بزنس کریں, کیونکہ یہ آپ کی ایک ٹوٹلی پرسنل چوائس ہے. ہاں میں ایک ڈائریکشن ضرور بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ واٹ از یور پرسنالٹی,
آپ کی پرسنالٹی میں کیا وہ سرٹن بزنس سنک اپ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. جس کی ایک بڑی شارٹ سی ایگزامپل ہے کہ کچھ لوگ صبح دیر سے اٹھتے ہیں, کچھ لوگ صبح جلدی اٹھتے ہیں, کچھ لوگ شام کو 5 بجے کے بعد کام نہیں کرنا چاہتے. تو ایسے بہت سے بزنسز ہیں جو 5 بجے کلوز ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ ایزی ہیں بزنسز. اور ایسے بھی بزنسز ہیں جیسے فار ایگزامپل میرا بزنس ہے, وہ رات کو 12 بجے تک بھی کلوز نہیں ہوتا. ہمیں اپنا ریٹیل سیکٹر میں بالکل آن رہنا پڑتا ہے. اب ریئل اسٹیٹ از ٹوٹلی اپوزٹ بزنس. بالکل آپ کو فون کے اوپر رہنا ضروری ہوتا ہے رادر دین آل دا ٹائم آپ کو کسی ایک آفس میں بیٹھنا ضروری نہیں ہوتا. تو اپنی پرسنالٹی سے میچنگ میں جو بھی بزنس آپ کو لگتا ہے جو, یا اپنے پیشن کو پرسو کریں, بیکاز جب اپنے پیشن کو پرسو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بور نہیں ہوتے اور آپ اس جرنی کو کنٹینیو رکھتے ہیں. تو بزنس کی جو باٹم لائن ہے وہ یہی ہے دیٹ یو نیور گیو اپ, اور آپ آٹومیٹکلی اپنے گول کو اچیو کر لیتے ہیں. اوکے, تھینک یو سو مچ علی. سو ناظرین, یہ تھے علی قریشی ہمارے ساتھ. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے ہفتے ملاقات ہوگی ایک نئے شو کے ساتھ, نئے گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ حسان راشد کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.